بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 289 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پہلی سورت کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَالْأَوَّلُ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَالْأَوَّلُ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَلَا يَتَنَاوَلُ لَحْمَ السَّمَكِ۔ تو پس اول جیسے جب کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو یہ قسم مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں ہوگی۔ وَقَوْلُهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ لَا يَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ، اور قائل کا یہ قول کہ میرا ہر مملوک آزاد ہے یہ مکاتب کو شامل نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ لَفْظَ اللَّحْمِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّمَكَ إِذْ هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الْإِلْتِحَامِ وَهُوَ الشِّدَّةُ وَلَا شِدَّةَ بِدُونِ الدَّمِ۔ فرمایا کہ اس لیے کہ لحم کا لفظ مچھلی کو شامل اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ التحام سے ماخوذ ہے، اور التحام شدت کے معنی میں ہے، اور خون کے بغیر شدت نہیں ہوتی۔ وَالسَّمَكُ لَا دَمَ فِيهِ لِأَنَّ الدَّمَوِيَّ لَا يَسْكُنُ الْمَاءَ وَلَا يَعِيشُ فِيهِ۔ اور مچھلی ایسی چیز ہے کہ جس میں خون نہیں ہے، ایسا جاندار ہے کہ جس میں خون نہیں ہے، اس لیے کہ جو خون والے حیوانات ہیں وہ پانی میں نہیں رہائش اختیار کرتے، نہ وہاں وہ زندہ رہتے ہیں۔ فَلَا يَتَنَاوَلُ هَذَا الْحَلَفُ لَحْمَ السَّمَكِ وَإِنْ كَانَ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔ اور فرمایا کہ پس جب یہ صورتحال ہے کہ اس میں خون نہیں ہوتا کیونکہ خونی جانور وہ پانی میں نہیں رہتے، تو پس یہ جو قسم ہے یہ مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں ہوگی۔ اگرچہ قرآن کریم میں مچھلی پر گوشت کا اطلاق کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وَبِهِ تَمَسَّكَ مَالِكٌ فی انہ یحنث بأکل لحم السمک۔ اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک نے اس بات پر اقرار کیا اور نظریہ بنایا اور حجت پکڑی کہ جو شخص مچھلی کا گوشت کھائے گا اس قسم کھانے کے بعد وہ حانث ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ لا يحنث به لأجل مآخذ اللفظ، اور ہم امام مالک کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص مآخذ لفظ کی وجہ سے اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ بَائِعَهُ لَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ بَائِعَ اللَّحْمِ، اور اس لیے بھی کہ مچھلی کے بیچنے والے کو عرف میں گوشت بیچنے والا نہیں کہا جاتا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت
اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بات تو پہلے گزر چکی کہ دلالت لفظ فی نفس ہی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ ایسے معنی کے لیے موضوع ہو جس میں قوت ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ ایسے معنی کے لیے موضوع ہو جس میں ضعف اور نقصان ہو۔ اب پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ واللہ لا آکل لحما، کہ اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو یہ قسم مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ حالف نے کوئی نیت نہ کی ہو۔ چنانچہ اگر اس نے مچھلی کے گوشت کی بھی نیت کی ہو تو یہ قسم مچھلی کے گوشت کو بھی شامل ہوگی، لیکن اگر اس نے کچھ نیت نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ واللہ لا آکل لحما، تو پھر یہ مچھلی کے گوشت کو یہ قسم شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے کہا کل مملوک لی حر، میرا ہر مملوک آزاد ہے، تو یہ قول مکاتب کو شامل نہیں ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اب ہم پہلی کی دلیل پڑھتے ہیں جو پہلی قسم اس نے کھائی کہ واللہ لا آکل لحما۔ دلیل یہ ہے کہ لحم کا لفظ مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں ہوتا، اور لحم کا لفظ مچھلی کے گوشت کو اس لیے شامل نہیں ہوتا کہ لحم التحام سے ماخوذ ہے، اور التحام کے معنی شدت کے ہیں، چنانچہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شدت والا معنی ہوتا ہے، جیسے اشتد الحرب، جنگ شدید ہوگی تو التحم الحرب بولا جاتا ہے اس کی جگہ، تو شدت کے معنی ہے التحام میں۔ بس گوشت میں چونکہ شدت ہوتی ہے اس لیے گوشت کو لحم کے ساتھ موسوم کر دیا گیا۔ تو اب حاصل یہ کہ لحم میں شدت کے معنی موجود ہیں، اور شدت کے معنی کیسے ہیں یہ بات تو طے ہے کہ خون کے بغیر شدت نہیں ہوتی، لہذا جن جانوروں میں خون ہوگا ان کے گوشت میں شدت ہوگی، اور جن جانوروں میں خون نہیں ہوگا ان کے گوشت میں شدت نہیں ہوگی۔ اور مچھلی ایسا جانور ہے جس میں خون نہیں ہوتا، اور وہ جو مچھلی کو کاٹتے وقت بہتا ہے وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پانی ہے جس پر مجازن خون کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اور اب اس کی کیا دلیل ہے کہ مچھلی کے اندر خون نہیں ہوتا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ خون والا جو جانور ہوتا ہے نا، وہ پانی میں نہ سکونت کرتا ہے نہ زندگی بسر کرتا ہے، اور رہی مچھلی تو وہ سکونت بھی پانی میں کرتی ہے اور اس کا گزر بسر بھی پانی میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال مچھلی کا پانی میں سکونت کرنا اور پانی میں زندگی بسر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو مچھلی ہے یہ خون والا جانور نہیں ہے، اور مچھلی جب خون والا جانور نہیں ہے تو اس میں شدت بھی نہیں ہوگی، اور جب مچھلی میں شدت نہیں ہے تو مچھلی کا گوشت لحم کے لفظ سے خارج ہو جائے گا، اور مذکورہ قسم واللہ لا آکل لحما مچھلی کے گوشت کو شامل نہیں ہوگی، اور یہ حالف مچھلی کھانے سے حانث بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ مچھلی پر لفظ لحم نہیں بولا جاتا، مچھلی کا گوشت لحم میں شامل نہیں ہے۔ تو جب مچھلی کا گوشت لحم میں شامل نہیں ہے اور لحم کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، تو اب اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ واللہ لا آکل لحما، کہ اللہ کی قسم
میں لحم نہیں کھاؤں گا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن لحم چونکہ غیر مچھلی جو دیگر دموی جانور ہیں جن میں خون ہوتا ہے ان کے گوشت پر لحم کے اطلاق ہوتا ہے، مچھلی پر لحم کے اطلاق ہی نہیں ہوتا، تو لہٰذا اب اس قسم کھانے سے اگر اس کے بعد وہ مچھلی کھا بھی لیتا ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مچھلی تو کھائی ہے لیکن جس چیز کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی وہ اس نے ابھی بھی نہیں کھائی، اور جس چیز کے نہ کھانے کی اس نے قسم کھائی تھی وہ لحم تھا، اور لحم اس نے ابھی تک نہیں کھایا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ فل اولو سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لفظ لحم مچھی کو شامل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔